یعنی ایک مسلمان اسی وقت مسلمان ہے جب قرآن سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اور جب خوار ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، تو اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صاحب قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن کریم کو صرف ایک کتاب تو مانے گا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیے اس وقت دنیا کا سب سے امیر ملک اگر کوئی ہے تو امریکہ نہیں ہے، انگلینڈ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر اگر کوئی ملک ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ ہے کویت، جس کی کرنسی بھی آج سب سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک دینار وہاں کا 165-70 روپے میں چل رہا ہے۔ اجتماعی طور پر ہم سب سے مضبوط ہیں، دولت بھی ہمارے پاس کم نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر ملک اگر کوئی ہے تو وہ ہے کویت۔ اور انفرادی طور پر بھی اگر ہم کسی آدمی کو دیکھیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں، شخصی طور پر اگر ہم سروے کریں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی کون ہے، تو وہ آپ کو کوئی عیسائی نہیں ملے گا، کوئی یہودی نہیں ملے گا، کوئی سکھ نہیں ملے گا، کوئی کرسچن آپ کو جینی نہیں ملے گا، کوئی بدھ نہیں ملے گا۔ انفرادی طور پر بھی دنیا کا سب سے بڑا امیر اگر کوئی شخص ملے گا تو وہ ہے ایک مسلمان جو کویت ہی کا رہنے والا ہے، لیکن اس وقت ود فیملی وہ امریکہ میں رہ رہا ہے، جس کی ایک دن کی اپنی ذاتی پاکٹ خرچ، ایک دن کا صرف اپنا، گھر کا نہیں، فیملی کا نہیں، بچوں کا نہیں، صرف اپنا ذاتی خرچ 18 لاکھ روپے پڑ رہے ہیں۔ ایک دن کا بتا رہا ہوں، ایک مہینے کا نہیں۔ 18 لاکھ روپیہ پر ڈے، یہ انفرادی طور پر ہماری سب سے کامیاب، یعنی سب سے امیر ہمیں۔ اجتماعی طور پر ہمارا ملک کویت جو مسلمانوں کا ملک ہے سب سے امیر ہے۔ اجتماعی طور پر بھی ہماری حالت سب سے اچھی، انفرادی طور پر بھی ہماری حالت سب سے اچھی، لیکن ان سب کے باوجود اگر ہم سروے کر کے دیکھیں، حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں، تو جتنا ذلیل اور جتنا رسوا آج اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی مسلمان نظر آئے گا، دنیا کی کوئی قوم نظر نہیں آئے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت آج ہمارے چہروں پہ ٹپک رہی ہے۔ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ جب ایسے ایسے مفتی پیدا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اس قرآن کا اور اس قوم کا؟ قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انگلی چلاتے رہو، ثواب ملتا رہے گا۔ اب اس قوم کا کیا ہوگا جب ایسے ایسے مفتی پیدا ہو جائیں گے؟ قرآن ابھی تک نہیں پڑھا تو مت پڑھو، ضرورت نہیں ہے تمہیں پڑھنے کی، سیکھنے کی، بس قرآن کھول کر انگلی چلاتے رہو، لائن پر پھیرتے رہو، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ پتہ نہیں یہ مفتی ہیں صاحب، یا مفت میں ڈگریاں لے کر آنے والے ہیں، یا مفت میں گالیاں دینے والے ہیں، یا مفت میں فتوے ٹھوک دیتے ہیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کو کون سا لقب دیا جائے۔ کہ حضرت عثمان کی حدیث تو یہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں، تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم اس کو کتاب تفسیر کے اندر لائے کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ علمہ من تعلم القرآن وعلمہ، جو سیکھتے ہیں وہ علمہ اور دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ سیکھنے والا بھی سب سے اچھا اور سکھانے والا بھی سب سے اچھا۔ اور خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، خیر اس میں تفضیل، اور جانتے ہیں اس میں تفضیل کہاں تھا؟ بعد میں بتاؤں۔ قرآن اپنے مضمون کے اعتبار سے کوئی پہلی کتاب نہیں ہے۔ قرآن معجزے کے اعتبار سے پہلی کتاب ہے، کیونکہ اور ساری کتابیں معجزہ نہیں ہیں۔ تورات معجزہ نہیں ہے، زبور معجزہ نہیں ہے، انجیل معجزہ نہیں ہے، اگر معجزہ ہوتی تو بدلتی نہیں۔ لیکن قرآن ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس لیے ہے کہ چیلنج دے رہا ہے یہ اپنے آپ۔ آج بھی
کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ. معجزے کے اعتبار سے قرآن انفرادی کتاب ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے وہی باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں جو تورات میں تھی، جو انجیل میں تھی، جو زبور میں تھی. اور یہ کہتی ہے قرآن، کہتا ہے کہ میں کوئی نئی کتاب نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سی کتابیں آ چکی. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. سورہ اعلیٰ پڑھی. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب مضمون کے اعتبار سے پہلی نہیں ہے. یہ تعلیمات جو قرآن کے اندر ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ہم نے اس سے پہلے اولا اول آنے والی یعنی اس سے پہلے آنے والی کتابوں کے اندر بھی یہ تعلیم موجود تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی یہ تعلیم موجود ہے. کہہ سکتے ہو صاحب جرجی صاحب ایسے کہہ گئے، قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ تعلیمات قرآن یا نبی صرف تمہارے اندر ہی نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے اور کتابیں جو ہم نے نازل کی ہیں ان کے اندر بھی یہ تعلیم موجود تھی. صحف ابراہیم کے اندر بھی ہے اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی یہ تعلیم موجود ہے. دیکھو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول نے یہی دعوت دی لوگوں کو کہ ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، تم صرف ایک ہی اللہ کی پوجا کرنا. ہمارے بھائی یہ نہ کہیں کہ ہندو بھائیوں میں کوئی رسول نہیں آیا، کیونکہ ان میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. یہ ہماری خام خیالی ہے. ہاں ٹھیک ہے، قرآن نے نہیں بتایا. تورات یہودیوں میں نازل ہوئی ہمیں معلوم ہے، انجیل عیسائیوں میں نازل ہوئی ہم کو معلوم ہے، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہم کو معلوم ہے. قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہے. لیکن قرآن کہہ رہا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کو بھی ہم نے صحیفہ دیا لیکن ابراہیم کے صحیفے کا نام ہم کو نہیں معلوم. قرآن نے کہا ہم نے بہت سے رسول بھیجے، زبر الاولین، ان کو زبوریں دی، ان کو صحیفے دیے. موسیٰ کو جو صحیفہ ملا تورات کے علاوہ وہ ہم کو نہیں معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سی کتاب لے کے آئے ہم کو نہیں معلوم. حضرت عیسیٰ بائبل لے کے آئے معلوم ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آدم پہلے نبی ہے، اور رسول ہونے کے اعتبار سے حضرت نوح پہلے رسول ہے. نبی اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی کتاب دی گئی ہو اللہ کی طرف سے لیکن اس کتاب کو پہنچانے کا حکم نہ دیا ہو لوگوں تک. اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے کوئی کتاب بھی دی ہو اور اس کو پرچار کرنے کا، لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا ہو. آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں، اس لیے کہ یہ لوگوں تک تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. ان کے زمانے میں لوگ تھے ہی نہیں، تبلیغ کس کو کرتے. رسول ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. اللہ نے نوح کو کوئی کتاب بھی دی تھی اور اس کو دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی اور رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، اور جب قوم راستے پہ نہ آئی تو انہوں نے بد دعائیاں جملے اپنی زبان سے ادا کیے اور کہا اے اللہ میری قوم اب ایمان نہ لائے گی، اللہ میری قوم کو تحت نحس کر دے، تباہ و برباد کر دے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں میں سے کوئی گھر باقی نہ چھوڑنا، کوئی گھر بھی باقی نہ چھوڑنا، ورنہ اس سے بھی فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی. تو نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کون سی کتاب لے کے آئے ہم کو نہیں معلوم. حضرت زکریا علیہ السلام کون سی کتاب لے کے آئے ہم کو نہیں معلوم، حالانکہ یہ رسول تھے. اسی طریقے سے قرآن کہتا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر
قوم ہے اور اس قوم کے اندر بھی اللہ نے کسی نہ کسی ڈرانے والے کو ضرور بھیجا ہے، اور جو بھی اس قوم کے اندر ڈرانے والا آیا، میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ میرے پاس وہ ثبوت موجود ہیں کہ میں وہ رکھوں آپ کے سامنے کہ اس قوم کے اندر ڈرانے والا سب سے پہلے کون آیا تھا، لیکن جو بھی اس قوم کے اندر ڈرانے والا آیا یہ اسی کی تعلیم ہے، ورنہ قرآن سے اتنی ٹچ نہ ہوتی۔ عظمت قرآن کے پہلو پر اس کو بھی جوڑ لیجیے آپ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عظمت قرآن میں یہ پہلو کتنا زبردست ہے کہ آپ ہندو بھائیوں کی کتاب جو 4 وید ان کے یہاں مشہور ہیں، رگ وید، اتھرو وید، سام وید اور یجور وید، ان میں سے رگ وید کو وہ پوزیشن حاصل ہے جیسے ہمارے ہاں سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں بخاری شریف کو جو حیثیت حاصل ہے۔ اول نمبر پر پہلی کتاب بخاری شریف بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد۔ ایسے ہی ہندو بھائیوں میں سب سے 4 ویدوں میں سب سے بڑا اور سب سے اوریجنل اور سب سے صحیح جو وید مانا جاتا ہے وہ رگ وید ہے۔ رگ وید کو اگر آپ کھولیں گے، پہلا کانڈ، پہلا ادھیائے، پہلا سوکت اور پہلا منتر، یعنی اس کو کھولتے ہی آپ سب سے پہلے یہ لفظ دیکھیں گے۔ بامبے میں بھی یہ وید وغیرہ مل جائیں گے، آپ مراٹھی میں مل جائیں گے لیکن مل جائیں گے۔ پہلا کانڈ، پہلا سوکت، پہلا منتر، پہلا ادھیائے، پہلا چیپٹر آپ کھول کے دیکھیے، اس میں آپ کو ملے گا اگنی میلے، دوسرا منتر ملے گا مہی دیوسے سوی تو پرشٹوتی، تیسرا منتر ملے گا بسور دیامان، چوتھا منتر ملے گا نئے سوفا تارائے آسمان۔ چھوڑ دیجیے، اب آپ دیکھیے قرآن، آپ کھولیے، اوریجنلٹی دیکھیے قرآن کی، وہ تعلیمات کی کچھ نشانیاں آج بھی قرآن نے کہا نا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ تعلیمات قرآن کی مضمون کے اعتبار سے کوئی نئی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے گی۔ قرآن کا یہ دعویٰ رگ وید ثابت کر رہی ہے کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ یہ تعلیمات اور اس کے کچھ چیپٹرز اور اس کی تعلیمات مضمون کے اعتبار سے دیکھیے، معجزے کے اعتبار سے نہیں۔ کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا کہوں پیاز حرام ہے، وہ سمجھے گا پیاز حرام ہے، اور صبح جا کے ہوٹلوں پہ وہی چرچا کرے گا، مولوی ایسا کہہ گیا قرآن وید ایک ہے۔ قرآن وید ایک نہیں ہے، تیری کھوپڑی میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے۔